السلام علیکم دوستو، کتاب دوست چینل پہ خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے جو سیرت النبی پہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آج میں اس کی دوسری نشست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پہلی نشست میں ہم نے مکہ اور اس کے حالات و واقعات کا مختصر ذکر کیا تھا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب اور ان کے خاندان، بالخصوص ان کے والد عبداللہ، ان کے دادا عبد المطلب اور ان کے پردادا ہاشم کے حالات زندگی کا ذکر کیا تھا، اور اس کے علاوہ نبوت سے پہلے پیش آنے والے دو اہم ترین واقعوں میں سے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، جو کہ تھا چاہے زمزم کی کھدائی۔ تو جن لوگوں نے وہ ویڈیو پہلے نہیں دیکھی بھی، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے لنک اوپر ویڈیو میں ڈال دیا ہے، تو پہلے وہ والی ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ تو آج کی نشست میں جن موضوعات کو ہم کور کریں گے، ان میں ایک واقعہ فیل ہے اور اس کے جو سیاسی نتائج تھے وہ، اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور کس طریقے سے وہ حضرت حلیمہ کے حوالے کیے گئے رضاعت کی خاطر۔ تو سب سے پہلے ہم واقعہ فیل کا ذکر کر لیں۔ تو دوستو، واقعہ فیل یوں ہے کہ جزیرہ نما عرب، جو کہ بالکل صحرا تھا اور پوری دنیا کے لیے اس کی اہمیت بالکل بھی نہیں تھی، اس کے جنوب میں ایک مقام تھا یمن، جو کہ آج یمن کا ملک ہے۔ یمن کو عالمی سیاست میں کافی اہمیت حاصل تھی، گو کہ وہ ثانوی تھی، لیکن اس کی کچھ ایسے پہلو تھے جو میں ابھی ذکر کروں گا جس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ تو ایسا ہے کہ یمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عیسائیوں کی حکومت قائم تھی، جس کو ڈائریکٹ سپورٹ حاصل تھی حبشہ کے حبشیوں کی، اور درپردہ سپورٹ جو ہے وہ اس وقت کی سپر پاور روم سے حاصل تھی۔ تو روم کے جو حریف تھے، یعنی کہ فارس، ان کی بھی کڑی نگاہ ہوتی تھی یمن کے اوپر اور اس کے معاملات کے اوپر۔ تو ہوا کچھ یوں کہ یہاں پہ ایک حکمران تھا عیسائیوں کا، حبشی، جس کا نام تھا ابرہہ بن سبا۔ تو ابرہہ بن سبا نے جب اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ اس عرب کے اندر مکہ کے مقام پہ خانہ کعبہ ہے، اور پورے عرب کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جوک در جوک آتے ہیں دینی رہنمائی کے لیے، حج کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو عکاظ کا میلہ لگتا ہے، وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ تجارت ہوتی ہے، اور یہ مکہ کی خوشحالی کا باعث بنتا ہے۔ تو ابرہہ بن سبا جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ میں یمن کو یہی اہمیت دلوا دوں جو کہ مکہ کو حاصل ہے۔ تو اس نے اس خاطر کیا کیا کہ یمن کے اندر ایک بہت بڑا گرجا گھر تعمیر کروایا، سنا میں، سنا جو یمن کا شہر ہے۔ تو وہاں پہ اس نے گرجا گھر تعمیر کروایا اور کاوشیں کرنے لگا کہ حج کا رخ جو ہے وہ یمن کی طرف موڑ دیا جائے، تاکہ ایک تو اس کو مذہبی پیشوائی بھی حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ تجارت جو ہے وہ یمن کی طرف منتقل ہو جائے، اور اس کے تمام معاشی اور جو مذہبی اور سیاسی فوائد کا بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکے۔ تو ایسا ہوا کہ اس نے جب یہ گرجا گھر تعمیر کروایا تو یہ خبر جو ہے وہ مکہ تک بھی پہنچ گئی۔ تو مکہ کے گرد و نواح میں رہنے والا ایک قبیلہ بنو کنانہ، اس کا ایک شخص جو ہے وہ یمن گیا، اور اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس نے گرجے گھر میں داخل ہو کر پخانہ کیا، اور پخانہ گرجے کی دیواروں پہ پوت دیا۔ اس واقعے نے ابرہہ کو آتش پا کر دیا، اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مکہ پہ چڑھائی کروں گا اور جا کے خانہ کعبہ کو مسمار کر دوں گا، اور اس طریقے سے میں اپنے گرجے کی ہونے والی ذلت کا بدلہ لوں گا۔ تو اس کی خاطر اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جو غالباً 60,000 سپاہیوں پہ مشتمل تھا، اور اس میں 9 یا 13 ہاتھی بھی شمار تھے۔ تو وہ چل پڑا، یمن سے نجران اور طائف کے رستے ہوتے ہوئے وہ مکہ کی طرف اپنی پیش قدمی کرنے لگا۔ تو اس کاوش میں بنو ثقیف، طائف کے رہنے والا ایک قبیلہ ہے، اس نے ابرہہ کی سپورٹ کی، اور طائف میں مغمس نامی ایک مقام ہے، وہاں سے یہ لشکر جو ہے پوری تیاری کے ساتھ مکہ کی طرف چل نکلا۔ اب یہاں پہ ایک ذیلی بات یہ ہے کہ بنو ثقیف کا جو اس وقت کا رہنما یا سردار تھا، وہ اس مغمس نامی مقام کی جگہ پہ فوت ہو گیا تھا۔ تو اس جو چڑھائی ہے یہ تمام عرب کے لیے اتنی زیادہ غیظ و غضب کا باعث بنی تھی کہ
اور وہ جو کہ بنو ثقیف کا سردار جو کہ عرب ہوتے ہوئے بھی ایک غیر عرب کا ساتھ دے رہا تھا مکہ جیسے مقام کے خلاف، تو اس کی قبر پہ تاریخ میں آتا ہے کہ بہت عرصہ تک سنگریزی یا سنگباری کی جاتی رہی، اس پہ لان تان کی جاتی رہی تمام عرب کی طرف سے۔ تو ہوا یوں کہ مغمس کے مقام سے جب ابرہہ اپنا پورا لشکر لے کر مکہ کی طرف آیا تو مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک مقام ہے جس کا نام ہے وادی محصر، اس نے وہاں پہ اپنا پڑاؤ ڈالا، اور جیسا کہ اس وقت کی روایت ہے کہ حملہ آور جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے دشمن کے وسائل جو ہیں جن میں ان کا مال اسباب اور ان کے جانور اور ان کی فصلیں ہیں ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح ابرہہ کی فوج عبد المطلب کے اونٹوں کو ہانک کر اپنے کیمپ میں لے گئی۔ تو اسی اسنا میں جب ابرہہ نے اپنا ایلچی عبد المطلب کے پاس بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ مذاکرات کر سکے، تو ابرہہ کے ایلچی نے عبد المطلب کو درخواست کی کہ آپ چل کے ابرہہ کے ساتھ فیس ٹو فیس مذاکرات کریں۔ تو عبد المطلب جو ہے وہ ابرہہ کے کیمپ میں پہنچے۔ اب جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں آپ کو بتایا تھا کہ عبد المطلب کی شخصیت جو ہے وہ بڑی باروب اور بڑی وجیح اور بڑی پروقار شخصیت تھی، تو ابرہہ بھی جو ہے وہ ان کے اس روب و دبدبے میں آ گیا، اور اس کو گمان ہوا کہ یہ مذاکرات مشکل ہوں گے۔ لیکن جب اس نے عبد المطلب سے مطالبہ پوچھا کہ تمہارا مطالبہ کیا ہے، تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ تو اب اس بات پہ ابرہہ کو ایک دم اچنبھا ہوا کہ یہ عبد المطلب جو ہے وہ اتنا پروقار انسان اور آ کے محض اپنے اونٹوں کو واپس مانگ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ میں تمہارے دین اور تمہارے مقدس ترین مقام پہ حملہ کرنے کے لیے اور تمہارے گھر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور تمہیں صرف اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ تو اس کے اوپر عبد المطلب کا جو جواب تھا وہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے اونٹوں کے بارے میں سوال کروں گا۔ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، اور وہ اس کا معاملہ اور وہ تمہارا معاملہ ہے، اس میں میرا کوئی لین دین نہیں۔ تو عبد المطلب اپنے اونٹ لے کے واپس چلے گئے۔ اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو واقعہ فیل ہے نا، یہ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس طرف مکہ کے لوگ جن کے اندر کوئی شرازہ بندی نہیں، جن کے اندر کوئی آرگنائزیشن نہیں، کوئی آرمی کا وجود نہیں، کوئی حکومت کا انتظام نہیں، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فوج جو اتنا بڑا لشکر لے کے اور اتنے پرہیبت ہاتھی لے کے آن پہنچی ہے، تو ان کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے کہ یہ میدان میں نکل کے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک یقین تھا کہ کعبہ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ملکیت ہے، تو وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ بے شک دشمن جتنی بڑی فوج لے آئے اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ تو یہ مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، اور ہماری مدد کو صرف تو ہے اور کوئی نہیں، اور ہم بھی اس کعبہ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تو ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کے تمام مکے والے جو ہیں وہ پہاڑوں کو چڑھ گئے اور چھپ گئے کہ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تو جب ابرہہ نے اپنی فوج کو ترتیب دے کر خانہ کعبہ کی طرف پیش قدمی کی، تو وہ اس کا جو ہاتھی ہے وہ وادی محصر میں آ کے بیٹھ گیا اور آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ جب اس ہاتھی کو باقی 3 رخوں پہ یعنی شمال، جنوب یا مشرق کی طرف موڑا جاتا تو وہ چلنا شروع کر دیتا، لیکن جیسے ہی اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے پرندوں کا جھنڈ بھیجا، جو کہ قرآن پاک میں بھی سورہ فیل میں ذکر آتا ہے۔ تو وہ جو ابابیل تھے انہوں نے اپنے چونچ میں 1 کنکر اور اپنے پنجوں میں 1 کنکر، یعنی ایک پرندے نے کل 3 وہ کنکر اٹھائے ہوئے تھے۔ اس طرح کا ایک پورا غول تھا ان کا، جنہوں نے آ کے تو اس لشکر کے اوپر وہ برسانا شروع کر دیے۔ اب جیسے ہی وہ پتھر برسنا شروع ہوئے تو لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، کیونکہ وہ جو کنکر تھے، محض کنکر، وہ سیدھا لوگوں کے جو ان کے آرمر تھے، جو ان کے خود تھے لوہے کے، ان کے اندر سے گزر کے ان کی
खोपड़ियों के अंदर घुस जाते थे और वहीं पे उनकी जिल्द जो है वो जहाँ जहाँ लगता था वहाँ वहाँ से जिल्द जो है वो गलना शुरू हो जाती थी। अब इससे उस लश्कर में भगदड़ मच गई और उस फ़ौज की तरतीब मुकम्मल ख़राब हो गई और सब लोग जो है वो यमन की तरफ भागना शुरू हो गए और रास्ते में गिरते पड़ते मरते यमन की तरफ चल निकले। और अबरहा पे अल्लाह ताला ने एक ऐसी आफत नाजिल की कि उसकी उंगलियों के पोर झड़ गए और यमन पहुँचते पहुँचते वो चूज़े जैसा हो गया और उसका सीना फट के उसका दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। तो दोस्तों ये जो वाक़या है इसकी तारीख़ी और सियासी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसको आप मौजूदा तारीख़ में या मौजूदा ज़माने के 9/11 से मुशाबियत दे सकते हैं। वो ऐसे कि इस तरफ जो है वो एक इंतहाई गैर मुनज़्ज़म और बल्कि फ़ौज थी नहीं या कोई दुश्मन था ही नहीं, और उस तरफ एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म फ़ौज जो है वो आई है और उनकी ये हालत हुई कि वो भाग के जो उनको अपनी जानें बचानी पड़ी और उनका जो लीडर था वो इतनी बुरी मौत मरा। तो जब ये वाक़या हो गया तो अब ये चूँकि मैंने आपको बताया कि रोम के हवारी थे ये लोग या उनके जो है वो हाशिया बरदार थे यमन के हुक्मरान, तो रोम तक ये बात फ़ौरन पहुंच गई कि मक्का के अंदर ये वाक़या पेश आया है। और इसी तरीके से जो रोम के हरीफ थे यानी फ़ारस के लोग जो कड़ी निगाह रखते थे इस सारी रीजन के अंदर, उनके लिए भी ये बड़ा अचंभे का और हैरान कुन वाक़या था कि अरब के अंदर जहाँ पे कोई फ़ौज नहीं है, कोई मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं है, वहाँ पे इतनी बड़ी फ़ौज जाके शिकस्त खा के, और इस तरह की शिकस्त जो वाज़िया तौर पे कोई आसमानी आफत थी उस तरह की शिकस्त खा के वापस आ गए हैं। तो इस वाक़े का असर उस वक्त की पूरी मुतमद्दन दुनिया पे पड़ा और पहली दफ़ा जो मक्का है वो गुमनामी के पर्दों से निकल कर आलमी सियासी मंजरनामे पर आ गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और पहलू भी है इस वाक़े का, वो ये जिस तरह आज के दौर में तमाम दुनिया के तमाम लोगों के जहन में एक बात है कि अगला जो बड़ा वाक़या दुनिया में पेश आना है वो क़यामत है। तो इसी तरीके से जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अभी ज़हूर नहीं हुआ था तो उस वक्त के जितने भी मुतमद्दन मुआशरे थे उन सबको इस बात का इल्म था किसी न किसी सूरत में कि अगला बड़ा वाक़या ये होना है कि एक नबी का ज़हूर होना है जो वादा किया गया है और जिसको आखिरी नबी कहा गया है। इसका ज़िक्र यहूदी किताबों में भी है, इसका ज़िक्र ईसाइयों की किताबों में भी है और बाकी मज़ाहिब में भी, बल्कि हिंदुइज़्म और मुख्तलिफ़ जहाँ जहाँ पे अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचा वहाँ पे कोई ना कोई निशानियाँ ऐसी हैं कि एक वक्त आएगा जब आखिरी नबी ने आना है। तो इसी तरीके से जिस तरह आज हम क़यामत का इंतज़ार करते हैं, उस वक्त का हर ज़ी शऊर इंसान जो है वो इंतज़ार कर रहा था नबी आने का। तो ये जो वाक़या फ़ील हुआ मक्का में, तो इसकी अहमियत जो है वो लोगों को नज़र आना शुरू हो गई कि ये एक मुकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट इंटरवेंशन करके बैतुल्लाह को, काबतुल्लाह को बचाया है और उसकी हिफाजत की है। तो ये भी हो सकता है कि अगला नबी जो आने वाला है वो इसी सरज़मीन से उठे। तो दोस्तों ये है वाक़या फ़ील। अब ये हुआ कब था वाक़या, तो उसका तारीख़दान ये बताते हैं कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से ग़ालिबन 55 या 60 दिन पहले, यानी फरवरी के आखिर या मार्च के आगाज़ 571 ईस्वी में हुआ। तो अब आते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ से ज़ाती ज़िंदगी और उनकी सीरत शुरू होती है, क्योंकि इससे पहले तो हमने सिर्फ तमहीद बांधी थी। तो सबसे पहला मौजू जो है वो विलादत बासादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में शब बनु हाशिम में 9 रबीउल अव्वल आमुल फ़ील यानी हाथी वाले साल के 9 रबीउल अव्वल को सोमवार वाले दिन सुबह के वक्त पैदा हुए। ये इसी एतबार से 20 या 22 अप्रैल 571 ईस्वी बनता है। तो एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा ने फरमाया कि जब आपकी विलादत हुई तो मेरे जिस्म से एक नूर निकला जिससे मुल्क शाम के महल रोशन हो गए। बाज़ रिवायतों के मुताबिक नबूवत के पेश खेमे के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त चंद अहम वाक़यात पेश आए, जिनमें ईवान कसरा के 14 कंगूरे गिर गए,
کنگورا شہر کی فصیل پہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پہ تیر انداز کھڑے ہو کے حملہ آور پہ حملہ کرتے ہیں۔ مجوس کا آتش قضا ٹھنڈا ہو گیا اور بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے بونے دم ہو گئے۔ لیکن یہ بحیقی کی روایت ہے، اس کو امام غزالی نے درست قرار نہیں دیا۔ آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا، جنہوں نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ کو بھی، جو آپ کے چچا تھے، ان کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو حضرت حمزہ جو ہیں وہ آپ کے اس حوالے سے رضائی بھائی ہیں۔ آپ کے بعد ثویبہ نے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا، تو اس حوالے سے وہ بھی آپ کے رضائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع ہے بنی سعد میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کی خاطر حضرت حلیمہ کے حوالے کیا گیا، اور جو وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سعد میں گزارا اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ دوستو ایسا ہے کہ عرب کے جو شہری باشندے تھے ان کا ایک دستور تھا کہ جیسے ہی ان کے ہاں اولاد ہوتی تھی تو وہ ان کو بدوؤں کے حوالے یا دیہاتی ماحول میں بھیج دیتے تھے تاکہ شہر کے اندر جو وبائیں ہیں ان سے بھی بچا جا سکے، بچے کی صحت بھی اچھی رہے اور بچہ اپنے گہوارے سے ہی پختہ عربی سیکھ جائے۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دائیہ تلاش کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ حضرت حلیمہ کا تعلق بنی سعد بن بکر سے تھا اور ان کے خاوند کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، وہ بھی بنی سعد بن بکر سے ہی تھے۔ اور یہ جو بنی سعد کا مقام ہے یہ طائف سے بھی ذرا آگے تھا، یعنی مکہ سے کافی دور تھا۔ حضرت حلیمہ اور حارث کی اولاد جو رضاعت کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی بنتے ہیں ان کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ اور حذافہ یا جزامہ۔ ان کا لقب تھا شیمہ اور یہ اسی نام سے مشہور ہوئیں۔ ان کے بارے میں ایک خاص واقعہ ہے، وہ میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ یہ غالباً غزوہ حنین کے وقت مال غنیمت میں آ گئی تھیں۔ تو انہوں نے پیغام بھجوایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ان کی بہن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب بچپن میں ہم کھیل رہے تھے اور میں نے آپ کو گود میں اٹھایا ہوا تھا تو آپ نے میری بازو پہ کاٹ لیا تھا، تو وہ نشان آج تک باقی ہے۔ تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق ہو گئی، تو انہوں نے ان کی خوش آمدید کرنے کے لیے چادر بھی بچھائی اور ان کو پھر آزاد کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو آپ کے چچیرے بھائی بنتے ہیں وہ آپ کے رضائی بھائی تھے، اور آپ کے چچا حضرت حمزہ جو ہیں وہ بھی آپ کے دور رضائی بھائی بنتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے کہ ایک تو وہ جو ابو لہب کی لونڈی تھیں ثویبہ، ان کی نسبت سے ان کے بھائی تھے رضائی بھائی، اور دوسرا جو حضرت حمزہ ہیں یہ بھی اسی وقت بنی سعد میں رضاعت کی خاطر لائے گئے تھے، اور جس عورت کے پاس وہ تھے اس عورت نے ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، تو اس حوالے سے حضرت حمزہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رضائی بھائی ہیں۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ نے آپ کی برکت کے ایسے ایسے واقعات دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئیں۔ اچھا، اس کی تفصیلات حضرت حلیمہ کے حوالے سے ہی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، میں اس کو تھوڑا سا مختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر اپنے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ عورتوں کے قافلے میں بنی سعد کی شہر سے باہر نکلیں کہ دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش کی جا سکے۔ وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت یہ قحط سالی کے دن چل رہے تھے اور قحط نے کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی ایک سفید لاغر سی گدھی پہ سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن اونٹنی کے پاس کوئی دودھ نہیں تھا، اور میرے پاس بھی میری چھاتیوں میں بھی دودھ سوکھ چکا تھا، اور ہمارا بچہ جو ہے وہ ہر وقت بھوکا رہتا تھا، اور رات کو ہم بچے کے ساتھ سو نہیں پاتے تھے، لیکن اس کی خوراک کے لیے نہ حضرت حلیمہ کی چھاتیوں میں دودھ تھا نہ اونٹنی میں دودھ تھا، اور یہ لوگ صرف بارش کی اور اچھے دنوں کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ جب یہ قافلہ چلا تو حضرت حلیمہ کی جو گدھی ہے وہ اتنی دبلی اور اتنی لاغر کمزور تھی کہ بار بار قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھی، اور قافلے والے ان کا انتظار کرتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے کہ ان کی رفتار کو آہستہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اسی تلاش میں مکہ پہنچا یہ قافلہ،
اور سب لوگوں نے بچے تلاش کرنا شروع کیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب دائیوں پہ باری باری پیش کیے گئے کہ ان کو لے لیا جائے رضاعت کے لیے۔ لیکن جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کی پیدائش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ہی فوت ہو چکے تھے، تو تمام دودھ پلانے والیوں کا یہ خیال تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے، تو اس کی ماں اور اس کا دادا جو ہے وہ ہمیں بدلے میں کیا دے سکیں گے، چونکہ ان دودھ پلانے والیوں کا یہ پیشہ تھا اور اس کے بدلے میں ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بہت مال و اکرام ملے بچے کے والد سے، تو لہٰذا ان سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیا، اور ایسا ہوا کہ تمام دودھ پلانے والیوں کو مکہ سے بچہ مل گیا، لیکن حضرت حلیمہ کو نہ مل سکا۔ تو جب اگلے دن قافلے نے واپسی کرنی تھی تو حضرت حلیمہ نے اپنے میاں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ سب میری ساتھ والیوں کے پاس بچے ہوں اور میں بغیر بچے کے خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، تو اگر تم اجازت دو تو میں عبد المطلب کے پوتے کو لے آؤں۔ تو ان کے خاوند نے ان کو اجازت دے دی کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی وسیلے سے ہمیں کوئی برکت عطا کر دے، تو حضرت حلیمہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ اچھا، اب یہاں سے جو وہ بابرکت منظر ہیں یا وہ واقعات جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حلیمہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے ڈیرے پہ واپس آئیں اور اپنی آغوش میں رکھا، تو وہ بتاتی ہیں کہ میرے جو چھاتیاں ہیں وہ دودھ سے بھر آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کے دودھ پیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو حضرت حلیمہ کی گود میں اپنا بچہ تھا اس نے بھی سیر ہو کے دودھ پیا، تو یہ انتہائی ایک خوشگوار واقعہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد ان کے خاوند جو ہے وہ جب اونٹنی سے دودھ دونے گئے تو اس کے تھن بھی لبریز تھے، اور انہوں نے اتنا دودھ دوا کہ دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کے پیا اور رات سکون سے گزاری۔ تو صبح جب اٹھے تو ان کے خاوند نے کہا کہ حلیمہ خدا کی قسم تم ایک بابرکت روح کو حاصل کر کے لے آئی ہو، تو اس پہ حضرت حلیمہ نے بھی اتفاق کیا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا قافلہ نکلا بنی سعد کے لیے تو میری جو گدی آتے وقت ہمیشہ پیچھے رہ رہی تھی وہ اب آگے کو دوڑی چلی جا رہی تھی، اور قافلے کی عورتیں جو ہیں وہ مجھے مل نہیں پا رہی تھیں، یہاں تک کہ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں ان کو کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ہماری حالت پہ رحم کر کہ آخر یہ وہی تیری گدی ہے جس پہ تو سوار ہو کر آئی تھی۔ اس پہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ہاں یہ وہی گدی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ یقیناً یہ کوئی خاص معاملہ ہے۔ اچھا، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب ہم بنو سعد پہنچ گئے تو یہاں پہ قحط کی ایسی صورتحال تھی کہ کہیں پہ کوئی پتا بوٹا نہیں تھا، لیکن جب میری بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہیں اور چر کے واپس آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوتے، اور یہاں تک کہ جو ان کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ اپنے چرواہوں کو کہتے کہ اپنی بکریاں وہاں لے کے جایا کرو جہاں پہ ابو زویب کی بیٹی کی بکریاں جاتی ہیں، تو وہ چروائے وہاں پہ بکریاں لے جاتے، لیکن ان کی بکریوں میں دودھ، ان کے تھنوں میں دودھ نہ آتا، جبکہ حضرت حلیمہ کی بکریاں جو ہیں وہ دودھ سے لبریز ہوتی۔ اچھا، تو اس طرح حضرت حلیمہ جو ہیں وہ اور ان کا خاندان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل خیر اور اضافے کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 سال کو پہنچ گئی اور ان کو دودھ چھڑوانے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی بچوں کے مقابلے میں انتہائی تیزی سے بڑھ رہے تھے، تو 2 سال کی عمر تک وہ بڑے گھٹیلے اور صحت مند ہو چکے تھے، تو اب وقت تھا کہ ان کو واپس اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیا جائے، تو لیکن حضرت حلیمہ کا دل نہیں مانتا تھا، تو یہ لے تو گئیں مکہ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس، لیکن وہاں پہ جا کے انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ مزید اپنے پاس رکھوں تاکہ وہ جو برکت معاملات ہیں وہ مسلسل چلتے رہیں۔ تو خیر انہوں نے کوئی معاملہ کر کے ان کی والدہ سے اجازت لے لی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ واپس بنی سعد بن بکر میں لے آئیں۔ تو اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اول 4-5 سال کا جو وقت ہے وہ بنی سعد بن بکر میں ہی گزرا، اور پھر اس کے بعد عام انسانوں کی نظر میں ایک انتہائی خطرناک اور پرہیبت قسم کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد حضرت حلیمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف شروع ہو گیا، اس لیے انہوں نے جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس ان کی والدہ کے پاس
کے حوالے کر دیا۔ وہ واقعہ جو ہے وہ شک صدر کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ آج کی نشست کافی لمبی ہو جائے گی، ورنہ میں ابھی ہی ذکر کر دیتا۔ تو شک صدر اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس نشست سے کچھ اچھی باتیں حاصل کی ہوں گی، کچھ باتیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہوں گی، کچھ آپ نے ابھی سیکھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو اچھے طریقے سے جان سکیں۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔